Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace and divine blessings be upon all of you. رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید الفطر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ میں غلام رسول دہلوی، ایک انڈو اسلامک رائٹر، آتھر اور عشق صوفیانہ، جو میری ابھی حال میں ہی پہلی کتاب آئی ہے، اس کا آتھر ہونے کی حیثیت سے میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بالخصوص اپنے عیسائی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ گڈ فرائیڈے آنے والا ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم، یشوع مسیح کا مقام ہمارے دل میں، ہمارے یہاں، ہماری پرمپرا میں کیا ہے۔ قرآن کریم میں 25 بار عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ شاید کسی بھی دوسرے پیغمبر کا اتنا ذکر نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں، ان کا بھی ذکر 25 مرتبہ نہیں ہوا ہے نام لے کر کے۔ اور آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی بار ہوا۔ کبھی انہیں کلمت اللہ کہا گیا، ورڈ آف گاڈ، جیزس از ورڈ آف گاڈ۔ کبھی ان کو روح اللہ کہا گیا، اسپرٹ آف گاڈ۔ کبھی ان کو معجزۃ من اللہ کہا گیا، میریکل آف گاڈ۔ کبھی ان کو نبی کہا گیا، پروفٹ۔ کبھی ان کو رسول کہا گیا، اپوسٹل۔ بار بار ان کا ذکر ہوا ہے، اور ان کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے، سلام یوم ولدا، پیس بی اپون دا ڈے ہی واز بورن۔ اس دن پہ سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پہ جس دن انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ہم سب بلیو کرتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ ول کم اگین۔ جیزس کمز اگین اینڈ اگین ایز اے سیج، اور آخری وقت میں پھر سے آئیں گے، ان کا ری ایمرجنس ہوگا۔ ہم تمام مسلمان مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے گرنتھوں میں بھی جو کلکی اوتار کا کانسیپٹ ہے، یا بدھا کے ہاں میتری بدھا کہا گیا ہے، یہ انہی کو، عیسیٰ کو ہی کہا گیا ہے، جیزس کرائسٹ کو ہی کہا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور سب کے لیے مسیحا بن کے آئیں گے، اس انسانیت کے لیے، دکھتی ہوئی انسانیت کے لیے ایک دوا بن کے آئیں گے، ہمارا علاج بن کر کے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ ہم غور کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو میسج ملتا ہے وہ یہ ہے، جو کراس ہے، اس کراس کے معنی پہ آپ غور کریے۔ کراس کے معنی ہوتے ہیں کہ آئی کو ہم اسٹرائک آف کر دیتے ہیں، آئی ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ جس دن ہم اپنی آئی کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی انا کو فنا کر دیتے ہیں، اس دن سے ہمارا ملن، آتما کا پرماتما سے ملن شروع ہو جاتا ہے۔ آتما کا پرماتما سے جب ملن ہو جاتا ہے تو ہم دنیا کی تمام تر تفریقات سے، یعنی جاتیوں سے، تمام سمپردایوں سے، تمام دھرموں سے سب سے اوپر اٹھ کر کے ایک خالق ہو جاتے ہیں، اور اسی ایک خالق کے لیے سب نے دعوت دی ہے۔ اسی کے بارے میں جیزس نے بھی کہا ہے کہ آئی ایم دی الفا اینڈ اومیگا، میں ہی الفا اور اومیگا ہوں۔ آئی واز ایون وین جیزس واز ناٹ بورن، میں اس وقت سے ہوں جب جیزس بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اینڈ آئی ول بی ایون آفٹر دا کرائسٹ از گون، اور میں اس وقت تک رہوں گا جب کرائسٹ بھی جا چکے ہوں گے۔ یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اول ما خلق اللہ نوری، فرسٹ اللہ کریٹڈ مائی لائف، سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے بنایا۔ یہی بات گرو نانک دیو جی کی گرنتھ میں بھی آئی ہے، اول اللہ نور اپایا، قدرت کے سب بندے، ایک نور سے سب جگ اپجیا، کون بھلے کون مندے۔ آپ دیکھیے وہ روشنی، وہ لائٹ جو جیزس کرائسٹ سے آئی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی آئی، اور وہی روشنی گرو گرنتھ صاحب کے اندر بھی آ گئی ہے، اور کہا گیا کہ ایک ہی نور سے سب کو بنایا گیا ہے۔ جب ایک نور سے سب جگ اپجایا، کون بھلے کون مندے، جب اسی نور سے سب کو بنایا گیا ہے تو کون بھلے اور کون مندے ہیں۔ ہم سب اسی نور سے آئے ہیں، ہم سب کو واپس اسی نور کی طرف جانا ہے، اسی خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، او سول ایٹ پیس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ریٹرن ٹو یور لارڈ ویل پلیزڈ اینڈ ویل پلیزنگ۔ اے روح واپس آ جاؤ اپنے خدا کی طرف، تم بھی خوش ہو جاؤ اور سب کو خوش کر دو۔ اور یہی بات ہمیں بھگوت گیتا میں بھی شری کرشن سے سننے کو ملتی ہے۔ ارجن کو وہ کہتے ہیں، آتما ہی ستیہ ہے، آتما ہی ایک صحیح پرکاش ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے
کہ روح ہی حقیقت ہے، روح کے علاوہ سب کو فنا ہو جانا ہے۔ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی اسی زلف کے اسیر ہوں۔